الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کے پہلے پارے کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی کا دل پاک ہو تو وہ قرآن سے کبھی بھی آسودہ اور سیر نہیں ہوگا۔ اگر اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کا قلب طاہر نہیں ہے، پاک نہیں ہے۔ اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ قرآن حکیم ایسی کتاب ہے جو دلوں کو مجلہ کرتی ہے، دلوں کی تطہیر کرتی ہے، دلوں کو پاک کرتی ہے۔ اور یہ تو ہر عاقل جانتا ہے کہ اگر آدمی کا دل اچھا ہو جائے تو اس کے خیالات اچھے ہو جاتے ہیں، اس کے افکار اچھے ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال اچھے ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قرآن جسم کے کسی اور عضو کے اوپر نہیں اترا، بلکہ قرآن کو نبی کے دل پر اتارا گیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اے ہمارے حبیب، ہم نے اس قرآن کو تمہارے دل پر نازل کیا ہے۔ تو قرآن کا نزول دل کے اوپر ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے سورہ فاتحہ ہے۔ اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ قرآن حکیم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ سورہ نحل میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب آپ قرآن پڑھیں تو آپ شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کریں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن پڑھنے سے پہلے جب آپ قرآن پڑھنے چلیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے بندے اس کی کتاب سے قریب ہوں، اس لیے کہ اس کتاب کے اندر اس کا پول کھول دیا گیا ہے، اسے ننگا کر دیا گیا ہے۔ اس کے سارے داؤ پیچ، اس کے سارے حربے، وہ انسانوں کو کس طرح بہکاتا ہے اور جہنم کی راہ پر کس طرح لگاتا ہے، سارے کے سارے معاملات، اس کی ساری کی ساری حرکتیں اس میں بیان کر دی گئی۔ وہ نہیں چاہتا میری حرکتیں لوگوں کو معلوم۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے تم لوگ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہ لیا کرو۔ سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ، جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، میرے احسانات، میری عطائیں، میری نعمتیں اتنی تمہارے اوپر ہیں کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے اور میری نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔ تو اب بندے نے پوچھا کہ میرے رب، تیرا شکریہ تو ادا کرنا ہی ہے، طریقہ بتا کہ کس طریقے سے تیرا شکر ادا کریں۔ تو دو کلمے دے دیے کہ اگر شکر ادا کرنا ہے تو یہ دو کلمے لے لے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ دو کلمات اللہ نے بتا دیے کہ میری نعمتوں کا شکریہ اگر ادا کرنا ہے تو یہ کلمات سامنے رکھ اور ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کیا کر، اور دل میں اس کا معنی و مفہوم سمجھتا رہے۔ یہ کلمات اللہ نے سکھائے۔ اس کے بعد اللہ کی ایک صفت آئی ہے پہلے، رب جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ یا ربوبیت کس کو کہتے ہیں؟ جو ربوبیت کرے وہ رب ہے،
اب رب کا معنی سمجھنا ہے. میں آپ سے پوچھوں کہ رب کس کو کہتے ہیں؟ بہت غور سے سنیے. جس کو جس وقت جتنی اور جیسی ضرورت ہو وہ عطا کر دینا ربوبیت ہے، اور جو عطا کرے وہ رب ہے. دہراتا ہوں پھر سے. جس کو جس وقت جتنی اور جیسی ضرورت ہو اتنا عطا کر دینا، دے دینا، یہ ربوبیت ہے. ظاہر ہے کہ یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، لہذا اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے علاوہ کوئی ربوبیت کر ہی نہیں سکتا. ماں باپ رب نہیں ہے، مربی ہیں. مربی اور رب میں یہی فرق ہوتا ہے.